السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم اپنا معاشرت علوم کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو بچے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے سبق جغرافیہ شروع کیا ہوا ہے، جس کا حصہ اول ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم نے اس کا حصہ دوم شروع کرنا ہے، جو کہ ہے پاکستان میں زمین کی اشکال اور اقسام۔ ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ ہم لوگ کر چکے ہیں، تو آپ کو اس سبق کے بارے میں اندازہ ہوگا کافی حد تک۔ اب ہم نے اس کے مختصر سوالات شروع کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سطح مرتفع سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سطح سے کیا مراد ہے۔ سطح کسی بھی چیز کی اوپری تہہ کو کہتے ہیں، جیسے کہ فرش۔ ٹھیک ہے بچے، اب سطح مرتفع سے کیا مراد ہے؟ ہموار زمین کا ایک ایسا علاقہ جو آس پاس کے علاقے کے لحاظ سے اور سطح سمندر کی نسبت نمایاں طور پر بلند ہو، سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہموار زمین کیا ہوتی ہے؟ ہموار زمین وہ زمین ہوتی ہے جس میں کوئی بھی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوتی، وہ بالکل سیدھی جگہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سطح مرتفع وہ زمین ہے جو کہ عام زمین سے یا اپنے آس پاس کے علاقے سے نمایاں طور پر بلند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جو آس پاس کی زمین ہے اس سے بلند ہے۔ اب سیکنڈ کوسچن ہے ہمارا، درختوں کی کٹائی ہمارے ماحول پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ یعنی درختوں کو کاٹنے سے ہماری زندگی پر یا ہمارے ماحول پر کیا نقصان ہوتے ہیں یا وہ کیسے اثر کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے درختوں کی کٹائی زمینی کٹاؤ اور سیلاب کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب زمینی کٹاؤ کیا ہوتا ہے بچے؟ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی زمین پر اگر مسلسل پانی ڈلتا رہتا ہے تو وہ وہاں سے زمین یا تو گڑھا بن جاتا ہے یا وہاں سے جو زمین ہے، مٹی ہے، وہ آگے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ہم زمینی کٹاؤ۔ اور سیلاب کیا ہوتا ہے؟ سیلاب جب سمندر یا دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پانی سمندر یا دریاؤں سے نکل کر سطح زمین پر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب درختوں کی کٹائی کس کا سبب بنتی ہے؟ زمینی کٹاؤ کا سبب بنتی ہے اور سیلاب کا سبب بنتی ہے۔ درختوں کی کٹائی سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور لکڑی کی طلب کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لکڑی ہمیں کافی چیزوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے، جیسے فرنیچر بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ان چیزوں کے تو ہمارے پاس لکڑی کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور ہمارے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو بچے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب درخت نہیں ہوں گے تو ہم سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینے میں ہمیں مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے اس کے پہلے 2 مختصر سوالات کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے اچھے سے یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے بچے، اوکے، اللہ حافظ۔